يتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سن کر اذان دوڑو ہر کام اپنا چھوڑو پڑھ لو نماز آ کر مولا سے لو لگا کر بندہ بھی قبلہ روح مولا بھی روبرو ہو اور یہ بندگی ذرا سی میزان میں ہو بھاری. ہر طرح کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے. بعدہ
انگنت و بے شمار بے بہا لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً علی نبیہ و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کے اس پہلا عشرہ میں، اس رمضان مبارک کا جمعے کا پہلا خطبہ انشاءاللہ العزیز، جو رمضان مبارک کے تعلق سے اکثر ہمارے معاشرے میں، ماحول میں یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ گمان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اور اکثر لوگ اسی رمضان مبارک کے مہینے میں سوال کرتے ہیں ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کتنی نکلے گی، کون سا مال ہوگا، کس قسم کی زکوٰۃ نکلے گی۔ انشاءاللہ اقسام تو الگ الگ بیان کیے جائیں گے، ایک طویل یہ موضوع ہے، لیکن آج انشاءاللہ العزیز میں صرف اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور زکوٰۃ کے مصارف کو، یعنی زکوٰۃ کس جگہ پر خرچ کرنا ہے اور کہاں سے وہ زکوٰۃ نکلے گی، کون بندہ کس کو دے گا، پھر کون اس کے مستحق ہیں، انشاءاللہ یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یوں آپ جان لیجئے زکوٰۃ اس وقت نکالی جاتی ہے جبکہ آپ کے مالوں میں نصاب پہنچ جائیں، 1 سال گزر گیا ہو، یا آپ نے فصلوں کی زکوٰۃ نکالی تو اس فصل کے کاٹنے کے دن ہی وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اگر آپ کے روپے پیسے ہوں، بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہوں، اس میں پیسے ہوں، اگر مقدار معین تک پہنچ جاتی ہے وہ نصاب، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ رمضان سے 1 مہینے پہلے آپ پر فرض ہو گئی کہ نکالنا تھا، لیکن آپ نے یوں سوچ لیا کہ اب رمضان مبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے، لوگ آئیں گے یا میں ان تک پہنچا دوں گا اسی کی مناسبت سے، تو یہ تو جائز ہے، لیکن زیادہ تاخیر کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ مثلاً آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی قربانی کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، یہ محرم کے مہینے میں، اور آپ نے سوچ رکھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا پھر میں زکوٰۃ نکال دوں گا، زکوٰۃ ان کے مستحقین تک میں پہنچا دوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر رمضان مبارک کی بعد شوال کے مہینے میں آپ کا سال مکمل ہوتا، ذوالقعدہ کے مہینے میں سال مکمل ہوتا، اور آپ کا ارادہ یہ بنا ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آیا، 1 مہینہ کے بعد میرے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوگی، ابھی سال اس کا مکمل ہوگا، تو 1 مہینے پہلے بھی آپ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے راہ میں دے سکتے ہیں، لیکن زیادہ جلدی اور زیادہ تاخیر یہ دونوں درست نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ اسلام میں، شریعت کے اندر اتنا زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی، خوف و ہراس سے اسے دور فرما دیا، اور جو احادیث مبارکہ میں نے بیان کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، اگر تم اپنے مالوں میں بڑھوتری اور زیادہ مال کو بڑھانا چاہتے ہو، اپنے پاک نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہو، تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور بھی ضرور تمہاری اوپر فرض ہے، وہ زکوٰۃ تمہیں دینا بالکل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لے آئے، عمل صالح بھی کرنے لگے۔ عمل صالح کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر پہلے کلمہ کوئی ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، تو پھر اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں، سب عبث اور رائے نہ چلی جائے گی جب تک کہ وہ بندہ ایمان نہیں لے آتا۔ شرط ہے ایمان لے آنے کے بعد کوئی نیک عمل کیا جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے آئے، عمل صالح بھی کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کی، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جس نے زکوٰۃ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دی۔ ایسے لوگوں کے لیے
العالمین فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، دنیا کے اندر نہیں، کسی اور قصبے میں نہیں، کسی اور حکومت کی طرف سے نہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کا اجر میں نے اپنے پاس تیار کر رکھے. لہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العالمین کے پاس، ان کے رب کے پاس اس کے لیے اجر تیار ہے. ولا خوف علیہم، اسے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں. ولا ہم یحزنون، حزن و ملال بھی نہ ہوگا کہ میں نے اپنا مال دنیا میں نے غریبوں کو دے کر، یتیموں کو دے کر، مسکینوں کو دے کر میں نے اپنا مال برباد کیا، اس پر کوئی غم نہ ہوگا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوشی آئے گی. بندہ سوچے گا چلو میں نے اپنی بھی ضرورت نکال لی، اللہ رب العالمین کی راہ میں بھی میں نے اپنے مال کو لگا دیے جس سے میرا رب راضی ہوتے. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں زکات دیتے وقت، اپنے مال کی مقررہ نصاب نکالتے وقت تیرے دل میں یہ ہرگز نہ آئے کہ میرا مال کم ہو جائے گا. ما نقصت صدقۃ من مال، کہ کسی حکومت نے نہیں فرمایا، اور اس پیغمبر نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، جو اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں. ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی زکات نکال دینا، صدقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کر دینا، یہ مالوں میں ذرہ کے برابر کمی نہیں داخل کرتے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو نے فلاں بندے کو معاف کیا، اگرچہ تمہیں طاقت تھی کہ اسی انتقام بھی لیا جا سکتا تھا، مقدمے چلائے جا سکتے تھے، تکلیف جسے تو نے جتنی تجھے ملی اتنی تکلیف تو بھی دینے پہ قادر تھا، اس کے باوجود تو نے معاف کر دیا. لو بندے میں نے تیری عزت بڑھا دی. قدرت رکھنے کے باوجود، استطاعت کے باوجود اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عزت میں نے بڑھائی. وما تواضع نفس وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے جھکے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بلندی عطا فرما دی. میرے دین میں جس قدر بندہ تواضع اختیار کرے گا، اس کی ماحول میں، معاشرے میں بلندی اسی قدر ملا کرے گی. اہمیت و فضائل میں تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کافی ہے کہ زکات نہ دینے والا بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہی نہیں. اگر جو بندہ نماز ادا کرے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، اگر ایک چیز کا انکار بندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ پھر ایمان والا ہے ہی نہیں. اسی طرح کا واقعہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ صحابہ کرام اعلان فرما دیے جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح سے زکات بھی تیرے مالوں میں فرض ہے. جو کوئی زکات نہیں دیتا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ اس سے جہاد کرو، لڑائی کرو. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عرب کے اندر یہ ایک فتنہ بڑا شرانگیز ہوا، بڑا اٹھا. جب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ منافقین طرح کے لوگوں نے یہ انکار کر دیا کہ اب میں زکات نہیں دوں گا، چونکہ نبی علیہ السلام تھے تو زکات لیتے تھے، اب ہمارا زکات لینے والا کوئی نہیں، بتلانے والا کوئی نہیں، بس انہیں تک ہی حکم محدود تھا، اب ہمارے اوپر سے زکات کی فرضیت اٹھا لی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اپنے مشیروں کو بلائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان غنی آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام بھی آئے، مشاورت کی مجلس رچائی گئی۔ تمام صحابہ کرام نے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، ہم اگر لڑائی کریں گے ایمان والوں سے کیسے لڑیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ ایمان والا لڑائی کر رہا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کرام، اگرچہ تم میں سے کوئی بھی آدمی میرا ساتھ نہ دے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں کوئی اگر اونٹ کی رسیاں بھی زکات میں دیتا تھا، اگر کوئی بندہ آج روکے گا میں اس سے جہاد کروں گا، میں آج بھی اس چیز کو لینے کی اس آدمی سے لڑائی کروں گا، اس لیے کہ تمام مسلمانوں پر جس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکات فرض تھی آج بھی فرض ہے۔ یہ زکات پروردگار عالم کی طرف سے فرض ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں پر جیسے ہی صاحب مال بنے گا، سال گزرے گا یا نصاب کو مال پہنچے گا، زکات فرض ہو جائے گی۔ اور یہ زکات پروردگار عالم یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھلاؤ، مجھے لا کر دو، میں محتاج ہوں، نعوذ باللہ۔ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے، دیکھو اور میرے بندے، تم اپنا مال، اپنے مالوں کے اندر کچھ غریبوں کا حصہ بھی جانو۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، امیروں کے مال میں غریبوں کا بھی، سوال کرنے والوں کا بھی، سوال نہ کرنے والوں کا بھی حصہ رکھا گیا۔ اور یہاں تک اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، وہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا، اور پیغمبر ان لوگوں سے زکات لے کر ان کو پاک کرو گناہوں سے، اور ان کو پاک و صاف کرو، ان کے مال و دولت کو بھی پاک و صاف کرو، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ زکات جو بندہ دیتا ہے تو گویا کہ بندہ اپنے زکات میں اور زیادہ کرتا ہے، اپنے مالوں کو بڑھاتا ہے، اس سے اس کا مال بڑھتا۔ اور زکات کا معنی ہی ہوتا ہے پاکیزگی اور اضافہ کی۔ پاکیزگی کا ہوتا ہے، وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جو بندہ زکات دے، فاولئک ھم المضعفون، وہ بندہ گویا اپنے مال میں اور بھی زیادہ کر لیتا، مال کو بڑھا لیتا، اس کے مال میں کمی آنے کی بجائے اور بھی مال زیادہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھتی ہے، دولت بھی پاک ہو جاتی۔ جب وہ آدمی زکات نکالنے کی بعد وہ مال اپنے میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا، اس سے کھائے گا، اس سے جو خون بنے گا حلال خون بنے گا، دماغ بھی کام کرے گا، اولاد بھی اصلاح والی ہوگی، اولاد بھی صحیح کام کرے گی۔ حلال و حرام چیز کو کھانے کے میں یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے، حلال چیز کھائیں گے صحیح سمجھداری آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملے گی، اولاد سدھرے گی، معاشرہ بنے گا۔ اور اگر حرام چیز ہم نے کھا لیا، اولاد کو بھی کھلا دی، اولاد بھی بگڑے گی، خود اپنے آپ کو بھی صحیح کام سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کا جو زکات کا جو مقصد ہے، مختصر انداز میں جان لیں، زکات کا مقصد ہے اپنے نفس کو تمام گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرنا، تمام آلائشوں سے، جو آلائش مال کی محبت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، حرص و طمع کی وجہ سے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ زکات نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حرص و طمع ختم کر دیتا ہے، جو ایک بری عادت، بری حسد ہوا کرتی ہے۔ اضافہ اس طرح ہوتا ہے، مالوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مفسرین کرام نے یہ فرمایا صرف مال میں اضافہ نہیں بلکہ اس کی ثواب میں بھی اللہ رب العالمین اور
اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا نفس بھی، دل بھی، دماغ بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کا مال بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے، شر چلا جاتا ہے اس مال سے۔ اب ذرا ایک جھلک نقصانات دیکھ لیں جو نہیں دیتے، زکوٰۃ حقیقی طور سے صحیح نصاب کے طور سے نہیں نکالتے، صحیح حساب و کتاب سے نہیں نکالتے، تو اللہ رب العالمین وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تباہی ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، گویا وہ بندہ اپنے زبان حال سے آخرت کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صرف اخروی نقصان نہ ہوگا بلکہ دنیا کے اندر بھی یہ بندہ نقصان میں پڑے گا جو زکوٰۃ نہ دے۔ فَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، اللہ رب العالمین اس کو قحط سالی میں، بھوک و پیاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر کوئی اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتا ہے، آسمان سے عذاب آتا ہے، پھر بارش رک جاتی ہے، بارش ہوتی ہی نہیں، سمندروں میں، ندیوں میں، پہاڑوں پہ جا کر بارش ہو جاتی، آبادی میں، کھیتیوں میں، فصلوں میں کبھی نہیں ہوتی۔ فما اگر یہ جانور نہ ہوتے ہیں، تھوڑی بہت جو بارش ہوتی ہے وہ بھی بارش نہ اتارا جاتا، یہ جانور کی گھاس پھوس نہ اگنے کی وجہ سے یہ بارش اتاری جاتی ہے۔ اتنا بڑا کرم پروردگار عالم کا، جانوروں کی وجہ سے ہمیں روزیاں ملی، ان کی وجہ سے ہمیں اچھے چارے ملے، ان کی وجہ سے بارش ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اگر یہ جانور نہ ہوتے قیامت تک، اگر یہ زکوٰۃ نہ دیتے کبھی بھی بارش زمین پر نہ آتی۔ ابھی زکوٰۃ مانی، زکوٰۃ جو ان سے جہاد کیے گئے ان کی اہمیت بتلائی گئی۔ اب آپ یہ سب سے اہم چیز دیکھ لیں، مصارف زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کون خرچ کرے، کس جگہ پہ خرچ کیا جائے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 60 کو آپ دیکھیں گے، اس کے اندر 8 مصارف یعنی 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، ایک ایک کا نام لے کر بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک زکوٰۃ دیا جائے گا محتاجوں کو، والمساکین مسکینوں کو، والعاملین علیہا، جو کوئی زکوٰۃ وصولی کے لیے آتا ہے، مدرسوں کے لیے آتا ہے، بیت المال کے لیے آتا ہے، غریبوں کے لیے آتا ہے، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ کی مال سے مزدوری دی جائے گی۔ والعاملین علیہا، اور آگے فرمایا 4 نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ابھی اسلام لایا تو نہیں ہے لیکن امید قوی ہے کہ یہ مال، زکوٰۃ کا مال اسے دینے کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرے گا بلکہ کمزور مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، اپنے اطوار و اکناف کے مسلمانوں کی حفاظت کرے گا، نہ یہ کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے گا، اس کو ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس کی تصویر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آدمی کو بھی دیا جائے گا جو ابھی مسلمان ہوا ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کو بھی مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے زکوٰۃ کی مال سے اسے بھی اس کی مد میں دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا والغارمین
کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ اپنے مال کو بیچ کر وہ قرض ادا کرے، اس آدمی کو بھی دیا جائے گا۔ والغارمین کہہ کر کے قرض داروں کو، اگر کسی آدمی نے کسی کے ذمہ لے لیا فلاں آدمی کا قرض میں ادا کروں گا، لیکن اتفاقاً ایسا ہوا یہ بھی حوادثات کے شکار ہوئے اور یہ بھی غریب بندے اب قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، تو زکوٰۃ کا مال لے کر نہیں دیا جا سکتا جو ان کے قرض سے بری ہو جائے۔ والغارمین یہ کہہ دیا گیا۔